أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. دنیا میں تو انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی نہیں ہے، اور انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ظاہری اسباب اپنا لیتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ ظاہری اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ضرورت یا خواہش کا پورا ہو تو وہ نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے انہی اسباب کے اندر انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ اسباب تو سارے موجود ہیں، پھر میری خواہش یا میری ضرورت پوری کیوں نہیں ہو رہی. تو اللہ کی محبت ہوتا ہے کہ انسان کہیں ظاہری اسباب کا ہی ہو کر نہ رہ جائے اور اس کی آخرت برباد نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے اللہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بعض اوقات آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب انسان تو بہت کمزور ہے، جب آزمائش میں آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو اللہ ایک طریقے بتلاتے ہیں کہ مجھ سے اپنی ضرورتیں، مجھ سے اپنی حاجات پوری کرنی ہے تو کیسے پوری کرو گے. استغفار بتایا ہے. ابھی بعض لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ ایک بیٹا ہے اور اس کے والد یا والدہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے. تو جیسے والد اور والدہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، لیکن بیٹا اپنے والدین سے تنگ ہو کے دنیا کی آزادی اور دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے والدین سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور دور جا کے جب وہ تھک جاتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر اگر اسے کوئی بتائے کہ یہ چیز تو آپ کے والد یا والدہ کے پاس بہت ہی کثرت میں موجود ہے، یہ والی جو نعمت ہے یہ بھی ساری کی ساری، پھر انسان خود بھی تھک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہاں اگر میری والدہ کے پاس یہ چیز موجود ہیں تو مجھے دور جانے کی کیا ضرورت ہے. اب جب یہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا تو اس کی دو نیتیں ہوں گی، یا تو یہ کہ دنیا نے تو مجھے تھکا دیا تو مجھے اس دنیا کی کیا ضرورت کہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے اس دنیا کے پیچھے لگا رہا ہوں، تو بس میں نے اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے اور اس سے ہی محبت کرنی ہے. تو پھر اس میں سے جب آئے گا تو والدہ سے خوش بھی ہوگی اور تمام ضرورتیں بھی اس کی پوری کرے گی. اور اگر اس کی دوسری نیت ہو کہ نہیں یہ میری ضرورت پوری ہو جائے پیسوں والی یا یہ فلاں ضرورت پوری ہو جائے، پھر میں ماں سے دوبارہ دور چلا جاؤں گا. اور والدہ کو اپنے بیٹے کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے، چیز دے دے گی لیکن وہ دل کی جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں دے گی. اسی طرح انسان جب اللہ کے قریب آتے دنیا کی تمام چیزوں میں ہوتے ہوتے اپنے آپ کو تھکا دیتے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر جب اس سے بتایا جاتا ہے یہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے کہ ساری قصہ. تو اسی طرح جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ساری ضروریات اور خواہشات کی پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو انسان جب اس کی طرف آتا ہے استغفار پڑھ کے یا تسبیحات کر کے، تو قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں نا کہ استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بہت ہی مہربان بہت ہی بخشنے والا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرماتے ہیں کہ یمددکم باموال، کہ اللہ مال بھی عطا فرمائیں گے، وہ بنین اور اولاد بھی عطا فرمائیں گے، ویجعل لکم جنات ونہارا، اسی طرح جنت یعنی باغات وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے، نہروں کا نظام بھی اللہ چلائے گا. اور سب سے پہلے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ بارشوں کا نظام، یعنی جب بارشوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ بارش عطا فرمائیں گے، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو اللہ بارش نہیں برسائیں گے. تو یہ سارے وعدے اللہ نے استغفار پر کیے. لیکن ابھی انسان سوچے کہ مجھے جب ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ضرورت کی پورا ہونے کے بعد میں کہیں اللہ کو چھوڑنا تو میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. اگر صرف میں اپنی مقصد یعنی اپنی غرض یا اپنی لالچ کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہوں، تب بھی استغفار میں فضیلت ہے کہ وہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ساری زندگی پھر انسان کے لیے نعمتیں رہتی نہیں ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار کوئی تشریف لائے، فرمائے کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کم ہے، تو فرمائے استغفار پڑھ لیا کریں. پھر کوئی دوسرے آدمی آئے، فرمائے کہ بارشوں کی ضرورت ہے،
تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھ لیا کریں. پھر کوئی اور ہے کہ مال کی کمی ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھ لیا کریں. کس نے جتنی بھی چیزیں ان کے پاس جو بھی لوگ آئے تو سب کے لیے کیا فرمایا کہ استغفار پڑھ لیا کریں. تو استغفار سے اللہ ساری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. لیکن استغفار سے مقصد ہمارا کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو کہ اللہ ہم سے گناہ تو ہوتی ہیں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. چاہے شیطان جتنے بھی ہم پہ زور لگے ہم دوبارہ استغفار کر کے آپ کے قریب آئیں گے. تو پھر اللہ ضرورتیں بھی پوری فرماتے ہیں، زندگی کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں.